أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى أهل الجاهلية دعوها فإنها منتنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سامعین گرامی اور میرے عزیز بھائیوں، اتحاد و اتفاق کی اہمیت روز اول سے مسلم چلی آ رہی ہے۔ چند افراد پر مشتمل کنبہ ہو یا کنبوں سے مل کر بنا ایک خاندان، خاندانوں سے مل کر بنی ایک بستی ہو یا بستیوں سے بسا ایک ملک یا ریاست، ان کا حقیقی وجود اتحاد و اتفاق اور باہمی تعلق و تعاون سے ممکن ہے۔ وہ قوم یا ریاست جہاں ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے در پہ ہو، دوسرے کی ترقی اور بلندی پر حسد اور بغض کی آگ میں سلگتا ہو، ایسی قوم کبھی عروج کے منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایسی ریاست کبھی استحکام اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ And therefore, if the Muslims want to rise, if they want to flourish and thrive, regain their lost pride, their lost role in the international politics, reclaim their glory, they must forge a path of unity. And this is not merely a coming together, but a convergence under a single emblem, the flag of Islam. To truly prosper and resurrect their historical significance, they must collectively work and under one banner, the banner of Islam. نعم أيها الإخوة الأعزاء، لا شك في أن الأساس الأقوى والركن الأعظم لتوحيد كلمة المسلمين هو الإسلام، وهي القوة التي توحدنا وتضيء لنا الطريق نحو التضامن والتآخي، وتجعلنا جدرانا صلبة وبنيانا مرصوصا في وجه أعدائنا. ولذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تاریخ کے اوراق اور واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مسلمانوں کی پستی اور کمزوری کی سب سے بڑی وجہ لسانیت، وطنیت اور قومیت کے بدبودار نعرے اور اسلام سے دوری ہے۔ دشمنان اسلام صدیوں مسلمانوں سے برسر پیکار رہے، مگر جب تک یہ مسلمان متحد اور متفق تھا ہمیشہ فاتح و کامران ٹھہرا، مگر ہمارے مکار اور عیار دشمنوں نے ان بدبودار نعروں کا ہتھیار استعمال کیا اور مسلمانوں کو منتشر اور متفرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ انہیں اتحاد کی بلندیوں سے تعصب کی گہری کھائیوں میں نہ گرایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آنکھ سے یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اسی لیے 1400 سال قبل ہی ان جاہلیت کے بتوں کو ڈھانے کی بھرپور کوشش کی اور فرمایا ما بال دعوى اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دعوها فإنها منتنہ، انہیں چھوڑ دو، یہ تو گندے ہیں۔ وقد بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في استئصال آثار الجاهلية هذه وبذل وسعه لتوجيه المسلمين إلى سبيل التعاون والتضامن، ولكن الأسف الشديد أنهم وقعوا فيما نهوا عنه وأقاموا سدود أوثان العصبية فيما بينهم وألقوا تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم ونسوا ما ذكروا به من قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون كرجل واحد
المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. And as a result, Muslims have declined in all walks of life. They have become physically and mentally the slaves to their enemies, despite possessing the greatest oil reserves in the world, one of the largest populations, formidable armies, and dominion over critical trade routes like the Strait of Bosphorus and the Suez Canal. They have all what it takes to bring the world to its knees, yet they remain imprisoned in the shackles of ideologic slavery and indifference. Regrettably, most of them cannot even fire a single bullet without the consent of their masters. This stark reality is underscored by the global indifferences to the challenges faced by the Muslims around the globe. Nations seem preoccupied with their own prosperity, neglecting and overlooking the plight of their brother. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سامعین، آج ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اختیارات کے دائرے میں اتحاد کے علم کو بلند اور انتشار کی سلگتی ہوئی آگ کو بجھائے۔ پہلے قدم کے طور پر ہم اپنے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کریں، لسانیت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر دوسرے کو حقیر اور اپنے کو برتر سمجھنے سے توبہ کریں۔ 7 صندوقوں میں دفن کر دو یہ نفرتیں، 7 صندوقوں میں دفن کر دو یہ نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا درد ہمیں اپنے دل میں محسوس ہو۔ نیز اس مشکل گھڑی میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں، ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگیں، ان تک امدادی سامان پہنچائیں، اور غیرت ایمانی کے تحت دشمنان قدس اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور انہیں یہ باور کرائیں کہ ہم مسلمان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پوری امت کے لیے، خصوصاً اہل غزہ کے لیے خوب دعائیں مانگیں، اور ہم اپنے اعمال کو معمولی نہ سمجھیں اور نہ ہی ان سے غفلت برتیں، کیونکہ قطرے سے قطرہ ملتا ہے تو سمندر بنتا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، ایک قطرہ اٹھا اور اٹھا کر سمندر بن گیا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔